اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم Recording in progress. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعن الدائم علی اعدائہم الی قیام یوم الدین. شرائط وضو جبیرہ کے احکام مکمل ہوئے اور شرائط وضو یعنی وضو کے کنڈیشنز، وضو کے لیے کیا کیا شرائط ہیں. اچھا، یہاں پر مسئلہ نمبر ابھی نہیں ہے، ابتدا میں یہ نوٹ ہے. اس کے بعد 128 ہم نے لاسٹ پڑھا تھا، 127 کل پڑھا تھا، 128 اس سے پہلے پڑھا تھا. سیکوینس تھوڑی سی ہم نے چینج کی تھی اور آگے مسئلہ آئے گا 129. ابھی کسی بھی مسئلہ، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، اس ہیڈنگ کے انڈر میں ہے. تیسری فصل شرائط وضو. چند چیزیں، چند شرائط ہیں وضو کی. سب سے پہلی شرط یہ کہ پانی پاک ہونا چاہیے. نجس پانی جو ہے وہ اس سے وضو صحیح نہیں ہے. دوسری شرط ہے کہ پانی مطلق ہونا چاہیے. ہم نے پانی کی جب اقسام پڑھی تھی تو وہاں پر تفصیل بیان کی تھی کہ پانی کی ابتدائی طور پر 2 قسمیں ہیں. ایک پانی مطلق ہے، ایک پانی مضاف ہے. مطلق یعنی وہ صاف پانی کے جس کو پانی کہا جا سکے. اگر اس میں کوئی چیز ملا دی جائے اور اس میں اگر وہ پانی نہ کہا جائے تو وہ مضاف پانی کہلائے گا. تو وضو کے لیے جو ہے وہ پانی مطلق ہونا چاہیے. تیسری شرط، اب یہ ویسے تو انہوں نے الگ الگ شرطیں بیان کی ہیں، لیکن اصولاً تو یہ تیسری شرط ہے کہ احتیاط مستحب کی بنا پر حدث اکبر میں پانی استعمال نہ ہوا ہو. اچھا، یہ مسئلہ اگر آپ لوگ کو یاد ہو تو یہ شروع میں تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا ہے. تفصیل سے یہ مسئلہ بیان ہو چکا ہے. خود یہاں پر بھی یہ بیان کیا ہے کہ پہلے گزر چکا ہے یہ مسئلہ. اب آخوئی نے ایک اور اضافہ کیا جو آگے سیستانی نے یہاں پر نہیں بیان کیا، پیچھے بیان کیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ شاید آگے خوئی والا مسئلہ تھا ان کا، وہ واپس آپ وہاں پہ چیک کر لیجئے گا اپنے نوٹس میں کہ خبث میں احتیاط واجب کے بنا پر خبث میں وہ پانی استعمال نہ ہوا ہو. یہاں پر آگے سیستانی ایک الگ نقطہ بیان کرتے ہیں، ایک اضافی نقطہ بیان کرتے ہیں. اور ظاہراً یعنی اس کا کوئی قائل تو ہے، خود بیان کیا انہوں نے کہ ایک قول موجود ہے، یعنی شاذ قول موجود ہے، نادر اور شاذ یعنی کمیاب یہ قول ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ پانی عرفی لحاظ سے ایسا پانی نہ ہو کہ جس سے گھن آتی ہو. جس پانی سے گھن آتی ہو، جیسے مثال کے طور پر اس کے اندر مردار، پاک مردار ہے،
اس کے اندر پاک جانوروں نے پیشاب کیا ہے مثلا، ایسا پانی مضاف نہیں ہے لیکن اس کے اندر یہ پاک چیزیں ہیں کہ جس سے پانی انسان کو گھن آئے. آگے سیستانی فرماتے کہ احتیاط واجب بنا پر اس سے بھی وضو کرنا صحیح نہیں ہے. اب یہ ایک عرفی چیز ہے کہ جس سے گھن آئے، عرفن جو گھن آئے جس سے، اس سے آگے سیستانی کی سے احتیاط واجب بنا پر وضو صحیح نہیں ہے. اس کے بعد کہتے ہیں اسی طرح اب اگر لسٹنگ وائز ہم دیکھیں تو 2 شرطیں اور آگے سیستانی کی لحاظ سے 3 شرطیں. چوتھی شرط کہ اعضائے وضو پاک ہونے چاہیے، کہ میرا خیال ہے کہ شاید آگے اس کی تفصیل آئے گی. جی آگے مسئلہ بتا رہے ہیں، مسئلہ نمبر 129 میں اس کی تفصیل ہے. ان شارٹ یہ کہ اعضائے وضو پاک ہونے چاہیے. چوتھی یا 5ویں شرط کہ پانی پاک ہونا چاہیے. پانی پاک ہونا چاہیے. پانی مباح ہونا چاہیے. معذرت کے ساتھ پانی مباح ہونا چاہیے. مباح یعنی مباح کا مطلب کیا ہے؟ مباح کا مطلب یہ ہے کہ جس کے استعمال ہمارے لیے جائز ہو، چاہے ہمارا پانی ہو یا اگر کسی اور کا پانی ہے تو ہمیں اس نے پرمیشن دے کر رکھی ہو، یا عمومی پانی ہے اور کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے جیسے سمندر، نہر وغیرہ کا پانی، تو یہ سب مباح پانی کی ڈیفینیشن میں آ جائے گا. غصبی پانی یا جس کے مالک کی پرمیشن کا علم نہ ہو، وہ غصبی پانی کے اس میں چلا جائے گا. اب جیسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم کہیں ٹریول کر رہے ہیں، اب کسی کا واش روم ہے تو یا وضو خانہ ہے، پرسنل ہے کسی کا، تو ہم شک کی صورت میں وہاں سے وضو نہیں کر سکتے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ آیا وہ راضی ہے راضی نہیں ہے، تو اس سے ہم وضو نہیں کر سکتے ہیں. ایک مسئلہ آتا ہے مسجد وغیرہ کا، وہ چونکہ انہوں نے خوب بس توجہ فرمائیں کہ یہاں پر ایک بحث آتی ہے وضو وغیرہ وقف والی چیزوں، مساجد وغیرہ سے وضو وغیرہ کرنے کا کیا مسئلہ رہتا ہے. یہ انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں، اس میں انہوں نے یہاں پر تفصیل سے گفتگو نہیں کی ہے، تو اس کو بعد میں دیکھتے ہیں. بس چوتھی یا 5ویں شرط، 5ویں شرط اگر سیستانی کے لحاظ سے، چوتھی شرط خوئی کے لحاظ سے کہ پانی مباح ہونا چاہیے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ
فضا یعنی وہ جہاں پر وضو کر رہا ہے وہ انوائرمنٹ، وہ مکان جہاں پہ وضو کر رہا ہے وہ آگے سیستانی کے لحاظ سے مباح ہونا ضروری نہیں ہے. آگے کوئی نے احتیاط واجب لگائی ہے کہ جہاں وضو کر رہے ہوں وہ انوائرمنٹ، وہ فضا، وہ جگہ مباح ہونی چاہیے. خوب، اب یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں میں کہ چلیں فعلاً اسی پر اکتفا کرتے ہیں. میں اس کو عروہ سے دوبارہ چیک کرتا ہوں کیونکہ میرا خیال ہے آگے سیستہ کوئی نے تفصیل دی ہے کہ مسح کرنا ہے تو وہاں پر ہے. بہرحال اس کی تفصیل ظاہر اپنے مقام پر موجود ہے، لیکن ابھی فی الحال انہوں نے یہ بیان کیا کہ وہ فضا، وہ مکان، وہ انوائرمنٹ جہاں پہ وضو کر رہا ہے وہ احتیاط واجب بنا پر مباح ہونی چاہیے. لیکن آگے سیستانی نہیں مانتے ہیں، آگے سیستانی کی نہیں، واجب نہیں ہے. اگر غصبی بھی ہے تو وضو صحیح ہو جائے گا. خوب، اس کے بعد ہے برتن کا مباح ہونا. آیا برتن کا مباح ہونا شرط ہے یا شرط نہیں ہے؟ خوب، برتن کا مباح ہونا خوب توجہ کریں. برتن کا مباح ہونا یہ خوب ایک دو طریقے ہیں. ایک دفعہ ہم برتن، غصبی برتن سے پانی ڈال رہے ہیں جیسے لوٹے وغیرہ سے، کیٹل وغیرہ سے. ایک دفعہ اس کے اندر وضو ارتماسی کرتے ہیں. توجہ کیا، یہ دو طریقے ہیں. ایک دفعہ ہم اس میں سے چلو سے نکالتے ہیں مثلا، یا لوٹے یا کیٹل سے پانی ڈال رہے ہیں تو وہ تو آگے سیستانی دونوں کے لحاظ سے کوئی مذائقہ نہیں ہے، وضو صحیح ہو جائے گا. خوب توجہ کریں، یہاں پر خوب توجہ کریں. وضو صحیح ہونا الگ ہے، حرام ہونا الگ ہے. خوب، کسی کی کیٹل میں مثال کے طور پر مباح پانی ہے، کسی کا ظرف ہے، کسی کا برتن ہے. اس برتن میں برتن کسی کا ہے، غصبی ہے، مالک کی پرمیشن نہیں ہے، لیکن جو پانی ہے وہ حلال ہے. خوب، اب ہمارے پاس فقط وہی پانی ہے، تو اب کیا کریں؟ اگر توجہ کریں، اگر خالی وہی پانی ہے تو شرعی لحاظ سے واجب ہے کہ آپ تیمم کریں. کیونکہ کسی شخص کے مال کو غصب کرنا یا کسی شخص کے مال کو استعمال کرنا بغیر اجازت کے جائز نہیں ہے. تو اب یہاں پر ایک طرف کسی کے مال کو استعمال کرنا ہے اور ایک طرف وضو کرنا ہے. تو آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ اس صورت میں آپ کسی کے مال کو استعمال نہ کریں بلکہ تیمم کریں. لیکن سوال، اگر وضو کر لیں تو وضو صحیح ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ بعض لوگوں کو جو وہ تشفی نہیں ملتی ہے، آرام نہیں ملتا ہے، سکون نہیں ملتا ہے جب تک وہ وضو نہ کریں. تو اگر وضو کریں تو وضو صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو آگے سیستانی فرماتے ہیں، بلکہ آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر اس سے ہم کیٹل سے پانی ڈال رہے ہیں آزائے وضو کے اوپر، یا چلو بھر کر اس میں سے پانی لے رہے ہیں، تو اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، یعنی وضو صحیح ہو جائے گا. اگرچہ کام حرام ہے، تمہاری ذمہ داری نہیں تھی کہ تم جو ہے وہ وضو کرتے، تمہاری ذمہ داری تیمم تھی.
لیکن اگر گناہ کر کے اگر پانی نکال لیا تو چونکہ پانی مباح ہے لہٰذا وضو صحیح ہو جائے گا. ہاں اس کے برتن کو استعمال کرنے کا گناہ ملے گا، حرام کام کیا، اس کے برتن کو استعمال کرنا یہ حرام کام تھا، لیکن وضو صحیح ہو جائے گا. خوب یہ تو تھا وضو اگر ہم وضو التماسی نہ کریں. تو آگے سیستانی دونوں فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اب چاہے چلو سے ہم پانی نکالیں، چاہے پورے برتن کو اٹھا کر ہم اپنا اعضائے وضو پر ڈالیں، دونوں صورتوں میں وضو صحیح ہو جائے گا. اگرچہ گناہ کا کام کیا. کیوں گناہ کیا؟ اس لیے کہ اگر کوئی دوسرا آپشن تھا تو واجب تھا کہ دوسرے آپشن کو اویل کرتے. اگر دوسرا آپشن نہیں تھا تو تیمم کرنا واجب تھا. کس نے کہا کہ آپ وضو کرو؟ لیکن اگر گناہ کرتے ہو اگر وضو کر لیں تو پھر اس صورت میں جو کہ وضو صحیح ہو جائے گا، لیکن گنہگار ہوں گے، توبہ کرنی پڑے گی، استغفار کرنا پڑے گا، لیکن وضو جو ہے وضو صحیح ہو جائے گا اگر یہ غسل ترتیبی ہو تو. اگر وضو ارتماسی ہو تو پھر اس صورت میں کیا مسئلہ ہوگا؟ آیا اس صورت میں وضو ارتماسی کر سکتے ہیں؟ آگے کوئی کہتے ہیں کہ نہیں. کیوں کر سکتے ہیں؟ جائز نہیں ہے. آگے کوئی فرماتے کہ جائز نہیں ہے وضو ارتماسی کرنا. لیکن آگے سیستانی فرماتے کہ نہیں، جائز ہے وضو ارتماسی کرنا. وضو ارتماسی کرنا بھی جائز ہے اگرچہ گنہگار ہوگا، کیونکہ وہ در حقیقت اس برتن کو استعمال کر رہا ہے جب وہ وضو ارتماسی کر رہا ہے. تو اب یہ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں کسی مسئلے کے ذیل میں بیان کیا تھا کہ اس کو دیکھیں، توجہ کریں، یہ عنوان یہ سنیں، اجتماع امر و نہی. اجتماع امر و نہی کہ ایک ہی فعل میں امر بھی جمع ہو جائے اور نہیں بھی جمع ہو جائے. اس کی یہ ایک ایگزامپل ہے کہ مثال کے طور پر جب میں توجہ کیجیے گا کہ جب میں وضو ارتماسی کر رہا ہوں تو وضو بھی ہو رہا ہے میرا ایک ہی ایکشن، اس کے اوپر دو حکم آ رہے ہیں. ایک طرف وضو کا حکم آ رہا ہے، ایک طرف کسی شخص کے مال کا ناجائز استعمال کا حکم بھی آ رہا ہے. تو اس کو کہتے ہیں اجتماع امر و نہی. اب آگے کوئی کہتے ہیں کہ اجتماع امر و نہی امپاسبل ہے، آگے سیستانی کہتے ہیں نہیں پاسبل ہے. دیکھیں اتنا شدید فرق ہے، اتنا شدید اختلاف ہے. آگے کوئی کہتے ہیں کہ امپاسبل ہے کہ ایک ہی عمل پہ اجتماع امر و نہی آ جائے. لہٰذا اگر کوئی کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر جو نہیں والا پورشن ہے وہ حاوی آ جائے گا اور امر والا پورشن ختم ہو گیا، لہٰذا وضو باطل ہو گیا. آگے سیستانی کہتے ہیں کہ نہیں، اجتماع امر و نہی ایک ہی کام کے اوپر، ایک ہی فعل کے اوپر جو ہے وہ امر بھی آ رہا ہے کہ وضو کرو، کہ وضو کا امر ہو رہا ہے، وضو کے امر کو بجا لایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف سے یہ کام حرام بھی ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو کہ وہ یہ کسی کے مال میں تصرف ہو رہا ہے. تو ایک ہی عمل واجب کا بھی مصداق بن رہا ہے اور حرام کا بھی مصداق بن رہا ہے. اگر کوئی کہتے ہیں امپاسبل، آگے سیستانی کہتے کہ پاسبل ہے. لہٰذا آگے سیستانی کہتے کہ وضو صحیح ہے. لیکن آگے کوئی کہتے کہ نہیں، امپاسبل ہے، لہٰذا وضو والا پورشن غلط ہو گیا، حرام والا پورشن رہے گا، لہٰذا پھر وضو بھی باطل ہے اور حرام بھی کام ہے. اگر اس سے وضو کیا تو حرام بھی ہو جائے گا اور وضو بھی باطل ہے. لیکن آگے سیستانی کہتے کہ نہیں، حرام کام تو کیا، کیوں؟ اس لیے کہ کسی کے مال میں تصرف کیا. تمہاری ذمہ داری تھی کہ اگر کوئی اور پانی نہیں ہے تو جا کے تیمم کرتے، لیکن اب تم نے جو گناہ کرتے ہوئے اس سے وضو کر لیا تو تمہارا وضو صحیح ہو جائے گا. خوب،
آگے کوئی کے لحاظ سے حرام بھی کام کیا اور وضو بھی باطل ہو جائے گا. بس پانی مباح ہونا چاہیے. ایٹماسفیئر آگے کوئی احتیاط واجب، آگے سیستانی واجب نہیں ہے. برتن کی تفصیل بیان ہو گئی. اب ہے مصب. مصب کسے کہتے ہیں؟ جہاں پر پانی بہہ کر جا رہا ہو. میم صاد بے. مصب جہاں پہ پانی بہہ کر جا رہا ہو. اگر وہ غصبی ہو، یعنی غصبی مثال کے تو ہم وضو کر رہے ہیں اور نیچے والے کے گھر میں پانی گر رہا ہے، نیچے والے کے گھر میں پانی گر رہا ہے. اب یہ پاکستان میں بلڈنگز وغیرہ میں یہ مسائل پیش آتے ہیں کہ مثال کے تو ہم اوپر کے فلور میں ہیں، ہمارے جو کہ وہ گٹر لائن لیک کرتی ہے، لیکیج کا پرابلم ہے بلڈنگ میں. وضو کر رہے ہیں اور وضو کا پانی جو ہے وہ، یا غسل کر رہے ہیں اور پانی جو ہے وہ اور پانی جو ہے وہ ایک غصبی جگہ پر گر رہا ہے. اب اگر یہ غصبی ہے تو وضو صحیح ہے یا وضو صحیح نہیں ہے؟ آگے سیستانی دونوں فرماتے ہیں کہ اس صورت میں جو کہ وہ، خوب توجہ کیجیے گا، یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. آگے سیستانی کہتے ہیں کہ اس صورت میں حرام کام کیا، اگر آپ کے لیے کوئی اور وضو کی پاسبلٹی نہیں تھی تو تیمم ذمہ داری تھی، لیکن گناہ کرتے ہوئے اگر یہ کام کیا تو وضو صحیح ہو جائے گا. اور ممکن آپ سوال کریں اس میں اور غصبی برتن میں، التماسی میں آگے کوئی کے لحاظ سے کیا فرق ہے؟ یہاں پر بھی تو اجتماع امر نہیں جیسا ممکن ہے کوئی توہم کریں کہ یہ بھی تو اجتماع امر نہیں کی طرح ہو گیا. نہیں، یہ اجتماع امر نہیں کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر دو الگ الگ چیزیں ہیں. دو الگ الگ چیزیں. کیسے دو الگ الگ چیزیں؟ وضو کرنا الگ ہے، وہ پانی جو بہہ کر جائے گا ایک غصبی مکان میں، یہ ایک الگ چیز ہے. یعنی میرا وضو کرنا در حقیقت مقدمہ قرار پا رہا ہے کسی کے مال کو تصرف کرنے میں. خود وضو کرنا، جیسے وضو ارتماسی میں خود وضو کرنا ہی کسی کے مال میں استعمال کرنا تھا اور حرام کا مصداق بن رہا تھا، خود وضو کرنا. لیکن یہاں پر خود وضو کرنا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر وضو الگ ہے. اب وضو کے نتیجے میں جب ہم نے وضو کیا تو اب مقدمہ بن رہا ہے وضو کہ وہ پانی جو غصبی مکان پر جائے گا. تو یہاں پہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں. تو جو فرمایا آپ نے، دو مختلف چیزیں ہیں. لہذا چونکہ اجتماع امر نہیں والی یہاں پہ ایشو نہیں آ رہا ہے، لہذا کوئی کہتے ہیں کہ اس کا گناہ کیا اس نے، لیکن وضو اس کا صحیح ہو جائے گا. اب ایک اور مثال سن لیں، چلیں ایک اور مثال سن لیں. یہ تھوڑی سی اور دقیق ہے. مثال کے طور ایک عورت نامحرموں کے درمیان میں اور کوئی اس کے پاس جگہ نہیں ہے، جیسے ہوتا ہے بعضوں کا ٹریولنگ میں، بائی روڈ ٹریولنگ میں یہ مسئلہ آتا ہے. مرد حضرات تو فوراً پانی کی بوٹل نکالی اور وضو کر لیا. اب خواتین اب کیسے وضو کریں؟ صحیح. آپ کے دو سوالات ہیں، میں جواب دیتا ہوں. اس بات کو کمپلیٹ کر لوں پہلے، پھر آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. توجہ کریں کہ مثلاً اب خاتون روڈ پر ہے، فجر کا ٹائم ہے، 15 منٹ ہے، کہیں جا نہیں سکتے ہیں، یہیں وضو کرنا ہے. اب کیا کریں؟ اب خاتون کے پاس ایک آپشن ہے. اگر وضو کرتی ہے، وضو کے سلسلے میں ایک آپشن ہے، وضو کرتے ہی ہے
تو اعضائے وضو کو نامحرم کے سامنے کھولنا پڑے گا. شرعی ذمہ داری کیا ہے؟ آگے سیستانی فرماتے کہ شرعی ذمہ داری یہ کہ یہ عورت جائے تیمم کرے، کیونکہ تیمم کے لیے پیشانی کھولنی ہے اور گھٹے تک ہاتھ کھولنے ہیں، اور یہاں یہ پھر بھی پاسبل ہے، یہ شرعی ذمہ داری ہے. لیکن اگر ایک عورت نامحرم کے سامنے گناہ کرتے ہوئے اگر اعضائے وضو کو کھولتی ہے اور وضو کرتی ہے تو وضو صحیح ہے یا غلط؟ اب آگے اس سیستانی کی وجہ سے تو ویسے ہی کوئی پرابلم نہیں ہے، اجتماع امر نہیں ہو تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. آگے کوئی کیا کہتے ہیں؟ کوئی کہتے ہیں یہاں پر اجتماع امر نہیں کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اعضائے وضو کو کھولنا الگ ہے اور وضو ایک الگ فعل ہے، دو الگ الگ فعل ہے. جہاں پر دو الگ الگ فعل ہو، دو الگ الگ کام ہو تو اجتماع امر نہیں آئے گا. صحیح کیونکہ اعضائے وضو کو کھولنا، اس کا اعضائے وضو کا کھولنا، مثال کے تو ایک عورت اعضائے وضو کو کھول دیا، اس کا یعنی جب وہ وضو کر رہی ہے، وضو کس چیز کا نام ہے؟ دقت فرمائے، شاید ممکن ہے آپ کو بہت آسان لگا ہو، دقت کریں. وضو کس چیز کا نام ہے؟ وضو نام ہے اعضائے وضو کو دھونا. دھونے کا تعلق اعضائے وضو کے کھولنے سے کچھ نہیں ہے، اعضائے وضو کے کھولنے سے کچھ نہیں ہے، دھونے کا تعلق تو نہیں اعضائے وضو کے کھولنے سے. لہٰذا یہ دو الگ الگ کام ہو گئے. جب تک الگ الگ کام ہو گئے تو اجتماع امر نہیں کی بات نہیں آئے گی. لہٰذا خلاصہ کیا ہو گیا؟ خلاصہ یہ ہو گیا آخوی سیستانی کے لحاظ سے اگر ایسی جگہ پر عورت پھنس گئی کہ جہاں پر اس کو اعضائے وضو کھولنے پڑ رہے ہیں، اعضائے وضو کھولنے پڑ رہے ہیں، اس کے بغیر وضو کرنا پاسبل نہیں ہے، تو اس کی شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ تیمم کرے. اور اگر وہ تیمم نہ کرے اور وضو کریں تو اس کا وضو صحیح ہو جائے گا. اچھا، اب یہ دو سوال آئے، اس کا میں جواب دے دوں. پہلا سوال یہ ہے کہ وضو التماسی کیا ہے؟ وضو التماسی کسے کہتے ہیں؟ وضو التماسی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پانی کے مثال کے طور پر ایک برتن ہے، ایک حوض ہے، ایک پول ہے، اس حوض میں، اس برتن میں آپ نے وضو کی نیت سے کونی سے ہاتھ ڈالا اور دوسری طرف سے ہاتھ نکالا، اس کو کہتے ہیں وضو التماسی. وضو التماسی کا دوسرا وضو التماسی اگینسٹ کون سا وضو ہوتا ہے؟ وضو ترتیبی، جو ہم عام طور پر کرتے ہیں. چلو میں پانی لیتے ہیں، اپنے چہرے پر پانی ڈالتے ہیں، چلو میں پانی لیتے ہیں، اپنی ایلبو، اپنی کوہنی کے اوپر پانی ڈالتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ یہ وضو غیر التماسی ہے. وضو التماسی میں وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر ڈائریکٹ آپ برتن میں ہاتھ ڈالتے ہیں. مثلا اگر چہرہ اگر دھونا ہے تو کہاں سے ڈالیں گے؟ پیشانی سے ڈالیں گے، پیشانی سے انٹر کریں گے پانی میں. اگر ہاتھ دھو رہے ہیں تو ایلبو اور کونی سے جو کو انٹر کریں گے، اس کو کہتے ہیں وضو التماسی. دوسرا آپ کا جو سوال ہے کہ سی واٹر، تو سی واٹر سے جو کہ وہ وضو جو کہ وہ بالکل صحیح ہے. یہ مطلق پانی ہے، اگرچہ اس کے اندر اچھا خاصا نمک موجود ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نمک ہو تو کوئی پرابلم نہیں ہے، وضو صحیح رہتا ہے. مطلق پانی، سمندر کا پانی، سی واٹر جو کہ وہ مطلق پانی ہے، چاہے وہ سالٹیڈ ہی کیوں نہ ہو، مطلق پانی ہے. مسئلہ نمبر 129 کیا ہے؟ مسئلہ نمبر 129 کہ اگر اعضائے وضو اگر نجس ہوں تو کیا وضو سے پہلے پاک کرنا ضروری ہے؟ کہتے کہ نہیں، وضو سے پہلے پاک کرنا ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کا فار ایگزامپل الٹے ہاتھ کی انگلی نجس ہے، آپ نے چہرہ دھو لیا،
سیدھا ہاتھ دھو لیا. اب الٹا ہاتھ دھونے سے پہلے آپ نے پہلے انگلی پاک کی اور پھر الٹا ہاتھ دھو لیا تو یہ صحیح ہو جائے گا. خوب. اب ایک پوائنٹ ہے کہ جو یہاں پر منہاج میں انہوں نے بیان نہیں کیا ہے کہ اگر ہم وضو کریں تو کیا ایک تیر میں دو شکار ہو سکتے ہیں؟ کیا مطلب ایک تیر میں دو شکار؟ کہ وضو بھی ہو جائے اور پاک بھی ہو جائے. یہ تفصیلی مسئلہ ہے. ان شارٹ اس کو دیکھیں. آگے سیستانی کے لحاظ سے اگر قلیل پانی سے ہم وضو کر رہے ہیں تو چونکہ آگے سیستانی کے لحاظ سے قلیل پانی کا غسالہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر نجس ہے، لہذا اگر قلیل پانی سے ہم وضو کر رہے ہیں تو پھر ایک تیر سے دو شکار نہیں ہو سکتے ہیں. یعنی ہم پانی ڈالیں وہ پانی بھی نجاست کے اوپر جاری ہو جائے اور وضو کی نیت بھی کر لیں تو ایک تیر میں دو شکار. اگر سیسانی کہتے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ پہلے آپ اگر قلیل پانی سے وضو کر رہے ہیں تو پہلے آپ اپنی انگلی کو یا اپنے ہاتھ کو جو بھی نجیس مقام ہے اس کو پاک کریں اور پھر جو کہ وہ آپ اس کے اوپر پانی کو پھیریں. خوب سوال اب یہیں پہ پیدا ہو گیا کہ اگر کور پانی سے کریں تو کیا مسئلہ ہے؟ الاؤڈ ہے؟ خوب آگے سیستانی کہتے کہ ایسا نہیں کہ میں کہوں کہ الاؤڈ ہے، بلکہ دیکھنا پڑے گا کہ کون سی نجاست ہے. اگر ایک دفعہ میں کور پانی سے پاک ہو جانے والی نجاست ہے تو پھر ہو جائے گا. وہ کون سی نجاست ہے جو ایک دفعہ میں ہو جائے گا؟ پیشاب کے علاوہ. چونکہ پیشاب میں بدن 2 مرتبہ پاک کرنا ہوتا ہے، 2 مرتبہ پاک کرنا ہوتا ہے. لہٰذا اگر ایسا ہو کہ ایک دفعہ میں وہ چیز پاک ہو جائے، اب ہم پائپ سے فار ایگزامپل میرے ہاتھ میں ڈائریکٹ پائپ ہے، کور سے کنیکٹڈ پائپ ہے، میں نے وضو کی نیت سے بال اگنے کی جگہ پر پانی پائپ سے ڈالنا شروع کیا اور میرا چہرہ نجس تھا اور ایک دفعہ والی نجاست تھی. اب پانی بھی پھر گیا اور پاک بھی ہو گیا، کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل جائز ہے، بالکل صحیح ہے. آگے خوئی کے لحاظ سے کیا مسئلہ ہے؟ کور پانی میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن قلیل پانی سے بھی آگے خوئی کہتے ہیں کہ اگر قلیل پانی سے اگر عین نجاست نہ لگی ہو اور ایک دفعہ میں پاک ہو جانے والی نجاست ہو، جیسے پیشاب کے علاوہ ایک دفعہ میں پاک ہو جانے والی نجاست ہے پیشاب کے علاوہ، اور پانی ہم اس طرح ڈالیں کہ پانی بہہ جائے، تو چونکہ آگے خوئی کے لحاظ سے آخری دفعہ والی جو پانی ہے جس کے بعد وہ چیز پاک ہو جاتی ہے اس کا غسالہ پاک ہے. لہٰذا اگر اس طریقے سے جس طرح ہم نے بیان کیا کہ اگر عین نجاست نہ ہو اور ایک دفعہ والی نجاست اور پانی اس طرح ڈالے کہ اس کے اوپر بہہ جائے تو مسئلہ نہیں ہے، ایک تیر میں 2 شکار ہو جائے گا، پانی بھی وہ جگہ بھی پاک ہو جائے گی اور وضو بھی ہو جائے گا. ایک یہاں پر ایک نوٹ لکھیں، نوٹ مجھے نہیں یاد ہے کہ میں نے پہلے یہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا. ایک نوٹ، وہ نوٹ کیا ہے؟ وہ نوٹ یہ ہے کسی نجس چیز کو پاک کرنے میں، دیکھیں جب میں کسی نجس چیز کو پاک کرنا ہے تو پانی سے کیا کرنا ہوگا؟ دھونا ہوگا. اس دھونے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ غسل، دھونا پڑے گا. بس کسی نجس چیز کو پاک کرنا ہوگا تو اسے دھونا پڑے گا. کیا لفظ آیا؟ دھونا، واش، غسل. وضو میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ دھونا ہوتا ہے، واش کرنا ہوتا ہے، غسل کرنا ہوتا ہے. لیکن وضو کا غسل اور کسی نجس چیز کو پاک کرنے کا غسل، اس میں فرق ہے. یہ کہاں پہ آیا تھا؟ یہ ظاہراً وضو میں ہم نے شاید اس کو بیان کیا تھا. خوب توجہ کریں.
نجس چیز کو پاک کرنے میں دھونا جو ہوتا ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن یہ کہ اتنا پانی ڈالیں کہ نجس چیز پر پانی گرے، بہے، جاری ہو، نجس چیز پر پانی گرے اور جاری ہو، اس کو کہتے ہیں دھونا، کسی چیز کو پاک کرنے کے لیے۔ یا اگر کپڑا ہے تو اس کو میں پانی ڈالیں اور نچوڑیں تاکہ جو پانی تھا غسالہ وہ نکل گیا۔ تو یہ کسی چیز کو دھونے کے لیے جو پانی استعمال ہوتا ہے یا جس کو دھویا اور واش کیا جاتا ہے اس میں کم از کم اتنا پانی ہونا چاہیے۔ لیکن وضو میں اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو وضو میں جو دھونا ہے وہ برزخ ہے۔ برزخ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ایک مڈل ٹریک ہے، نہ تیل کی طرح مالش کرنا ہے وضو میں، اور نہ کسی جس طرح نجس چیز کو پاک کرنے کے لیے پانی ڈالتے ہیں اس طرح پانی ڈالنا ضروری ہے۔ بلکہ کیا فقہاء نے بیان کیا؟ فقہاء نے کہا کہ اگر آپ نے بہت ہی مختصر پانی لیا اور پیشانی پہ ڈالا اور چاہے تھوڑا سا پانی اپنی جگہ سے حرکت کیا، باقی آپ نے ہر جگہ اس کو تر کر دیا، گیلا کر دیا، سوئی کی نوک کی برابر خشک، کوئی جگہ خشک نہیں رہی، کافی ہو گیا۔ توجہ کیا دونوں دھونے کے درمیان میں؟ وہ جو نجاست کے دھونے کا ہے اس میں اتنا پانی ہونا چاہیے کہ آپ کو نجس چیز کے اوپر پانی جاری ہو، بہے، گزرے۔ لیکن وضو کے لیے نہیں، وضو کے لیے جو کوئی اتنا ضروری نہیں ہے۔ بس یہ مسئلہ کمپلیٹ مسئلہ ہم نے بیان کر دیا کہ اگر اعضائے وضو اگر نجس ہو تو پھر جو کہ وہ اس کو کس طرح کرنا ہے۔ آیا وضو سے پہلے پاک کرنا ہے؟ نہیں، وضو سے پہلے پاک نہیں کرنا ہے۔ اس پارٹ کو دھونے سے پہلے پاک کر لیں کافی ہے، بلکہ آپ اگر سیستانی کے لحاظ سے اگر قلیل سے کر رہے ہیں تو یہی کرنا پڑے گا، اور اگر کر سے کر رہے ہیں تو تفصیل بیان کی، اور اگر خوئی کے لحاظ سے تفصیل بیان ہو گئی۔ آخری نقطہ اس مسئلے کا کہ اگر وضو ہم نے کر لیا، مثال کے طور ہم نے چہرہ دھو لیا، وضو نہیں کیا، ابھی کمپلیٹ نہیں کیا، چہرہ دھو لیا، ابھی ہم سیدھا ہاتھ دھو رہے تھے کہ ہمارے چہرے پر ایک دانہ تھا، اس دانے کو ہم نے مثال کے طور پر وضو کرتے کرتے ہم نے کھجایا اور دانے سے خون نکل آیا، چہرہ دھو چکے ہم اور چہرے سے خون نکل آیا، یا ناک سے خون بہنے لگا اور ہماری مثال کے طور پر لپس وغیرہ جو خون سے نجس ہو گئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وضو کنٹینیو کریں، سر کا مسح کریں، سیدھا ہاتھ دھوئیں، الٹا ہاتھ دھوئیں، سر کا مسح، پیروں کا مسح کریں، وضو کمپلیٹ کریں، آپ کا وضو صحیح ہو جائے گا۔ میکسیمم نماز کے لیے آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ یہ ہو گیا مسئلہ نمبر 129 کا، نماز کے لیے اس کو پاک کرنا ہوگا۔ اور آپ لوگ جو کو اس قسم کی جو ہماری غلطی ہو اس کو جو کو خود ہی صحیح کر لیا کریں۔ خوب، یہ ہو گیا مسئلہ نمبر 129 کمپلیٹ۔ مسئلہ نمبر 130 انشاءاللہ اس کو نیکسٹ ویک کریں گے انشاءاللہ۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو صحیح ہے، ورنہ پھر ہم اپنی کلاس کو ختم کریں گے۔ ایک سوال ہے جی، آپ نے کہا الٹے ہاتھ کی انگلی کا نجیس ہے، جی، تو پھر آپ نے وضو کر لیا اور بعد میں آپ نے ہاتھ الٹے ہاتھ دھو لیا تو وہ پاک ہو جائے گا، مطلب اس کو پاک کرنا ضروری ہے انگلی کو ہاں، یعنی وضو سے پہلے پاک کرنا ضروری ہے، پاک کرنا ضروری ہے۔ جی جی، وضو سے پہلے نہیں، مطلب نہیں یعنی اس پارٹ کو دھونے سے پہلے، اس حصے کو دھونے سے پہلے، اس پارٹ کو۔ جی جی، لیکن جب ہم سیدھے ہاتھ کا وضو کریں گے، سیدھے ہاتھ کو دھوئیں گے تو ہاتھ تو گیلا ہوگا نا، پانی ڈالیں گے اس ہاتھ پہ۔ خوب، اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ کہ مثلا کوئی شخص کیا کرتا ہے، کوئی شخص جو کو ڈائریکٹ نل سے جو کو سیدھا ہاتھ دھو لیتا ہے، ہاتھ پھیرنا تو واجب ہے نہیں۔ ایک شخص نے جو کو کہا کہ بھائی میرے انگلی میں پاک نجس ہوئی ہے، ابھی اس کو میں جب الٹا ہاتھ دھونا ہوگا تو اس وقت پاک کر لوں گا، تو اب میں نے کیا کیا، سیدھا ہاتھ کس طرح دھویا، نل کے نیچے کونی کو لے کر گیا اور اس طرح دھونا شروع کیا کہ کوئی جگہ خشک نہیں رہ رہی ہے بلکہ پوری جگہ پانی پہنچ گیا، یہ جو کو دھلنا ہو گیا، ہاتھ پھیرنا واجب نہیں ہے۔
لیکن وضو سے پہلے مطلب پاک بھی کر لے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ کوئی مسئلہ نہیں، بالکل مسئلہ نہیں، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، بالکل اس مشکل سے جو کہ وہ سب سے بہترین یہ ہے کہ انسان بالکل پاک ہو جائے اور پاک ہونے کے بعد وضو کرے. شکریہ. خدا کی بارگاہ میں دعا گوں کہ خداوند ہمیں علوم محمد و آل محمد علیہ السلام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضر مجلس مومن مومنات، کل مومن مومنات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے. اپنی آخری حجت امام عصر زمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.